ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. ایکسکلوسیو انٹرویو ہے ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کے ساتھ. فیاض الحسن چوہان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب، بات کی ابتدا جو ہے نا، میں آپ کے غزہ سے شروع کروں گا. اس وقت جو دہشت گردی اور نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین میں، اور ایک ملک جو ہے بظاہر تو وہ بڑا چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے پیچھے دنیا کے طاقتور ترین ملک کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو وہاں جس قسم کا ظلم آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ذرا سا میں آپ کی رائے پوچھوں گا، اور دوسرا پھر عرب لیگ اور OIC کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں کسی ملک میں اتنی جرأت نہیں ہوئی، اور ان تمام ممالک میں ان کے حکمرانوں میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ اسرائیل کا منہ توڑ جواب دیکھتے ہوئے کسی ایک ایجنڈے پہ جو بہت ہی مضبوط ایجنڈا ہوتا اس پر متفق ہوتے ہیں. یہ تو بائیں بائیں کی باتیں کرتے ہوئے نکل گئے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اسرائیل کے اور فلسطین کے اس کنفلکٹ سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ غزہ کے اور فلسطین کے لوگ تو آزاد تھے اسرائیل کے چنگل سے، لیکن پوری امت مسلمہ جو ہے وہ غلام تھی. صحیح. اسرائیل کی اور یہودی لابی کی، یہودی اداروں کی، یہودی مالیاتی اداروں کی، یہودی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی. اب بنیادی طور پر ڈاکٹر میں تو صرف ایک تبصرہ کروں گا جو پریکٹیکل گراس روٹ لیول کے اوپر میں جناب پریویلنگ سرکمسٹانسز ہیں اس کے حوالے سے کوئی نظریاتی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑکے مارنا امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی، وہ بڑا آسان کام ہے. پریکٹیکل چیز یہ ہے اس 21ویں صدی کی کہ جدے کر دانے اودے کملے بھی سیانے. جو تو معاشی طور پہ مضبوط ملک، معاشرہ، سوسائٹی یا مذہب ہوگا وہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس دنیا میں سروائیو کرے گا. جو اکنامکلی مضبوط نہیں ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب یہاں پر بدقسمتی سے پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو سوائے 2 3 4 5 عرب ممالک ہیں، اس کے علاوہ تمام کو اتنا ڈی سٹیبلائز کر دیا گیا ہے اکنامکلی، اور انہی یہودی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، عالمی سامراج نے، سارے کے سارے IMF کے، ورلڈ بینک کے، عالمی طاقتوں کے، امریکہ کے، برطانیہ کے اور یورپ کے ہم محتاج ہیں. اور علم، اجتہاد، اس کی طرف تو جناب ہمارا پچھلے کئی 100 سالوں سے امت مسلمہ کا نہ کوئی لینا تو نہ کوئی دینا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی وہ یہودی اداروں کے ہاتھ میں ہے. غزہ سے غزہ مین فوڈ سے لے کے ادویات تک ہر قسم کی انوویشن، ہر قسم کی ایجاد، ہر قسم کی انڈسٹری، زراعت، صنعت، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، ہر چیز، اینیمل سائنس، وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ سارے کے سارے مسلمان ممالک ان کے مرہون منت ہیں، ان کے غلام ہیں، ان سے مجبور ہیں، ان کے تابعدار ہیں. تو پھر اسی طرح ہی ہوگا جب آپ ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوں گے. اب IMF کے ٹکڑوں پہ ہم پل رہے ہیں. ہمارے ملک کو اکنامکلی کمزور در کمزور کر کے آپ دیکھ لینا پاکستان کی کیا صورتحال ہے. ایٹم بام ہم نے بنا لیا، ایٹمی طاقت ہم بن گئے، لیکن اکنامکلی ہم اس وقت بھکاری ہیں، اور بھکاری بنانے میں ہم سب لوگ شامل ہیں. ارباب بست و کشاد پاکستان کی ہر شعبہ زندگی، ہر ادارے، ہر شعبے کے تمام ذمہ داران. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ اکنامکل تباہی اور اسی طرح باقی مسلمان ممالک کی، اگر تو اکنامکلی ہم مضبوط ہوتے، ہماری کسی ایک پروڈکٹ کا مرہون منت ہوتا اسرائیل، مصر کی، شام کی، عراق کی، ایران کی، سعودی عرب کی، پاکستان کی، کسی ایک پروڈکٹ کا، کسی ایک کموڈٹی کا، کسی ایک ایسی چیز کا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کی عوام کا روزمرہ کے معاملات نہ چل سکتے ہوتے، اگر وہ مرہون منت ہوتے پاکستان کے، جناب سعودی عرب کے، مصر کے، فلاں کے، تو جناب پھر ہم بھی ان کو داڑھ کے نیچے لا کے ہم انہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز کرو، یہ نہ کرو، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم بند کرو، جنگ بندی کرو. ہم تو کسی چیز کے حوالے سے وہ ہمارے مرہون منت ہی نہیں ہے، ہم ان کے مرہون منت ہیں.
تو اس پورے کرائسس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ اکنامکلی مضبوط نہیں ہوگی، ان کے گھر دانے نہیں ہوں گے، اور ہر اس سازش سے بچے جس سے مسلمان ملک اکنامکلی کمزور ہوگا. ہمارا ملک کمزور ہوا پچھلے 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض سے، اس سے پچھلے 3.5 سال سے، اس سے پچھلے 5 سال، اس سے پچھلے 5 سال میثاق جمہوریت، لوٹ مار، آپ کی قتل و غارت گری، حکومتیں نہ چلنے دینا، حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا، کیونکہ حکومت نہیں صحیح چلے گی آپ اکنامکلی کمزور ہوں گے. تو یہ ساری سازشیں ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، عالمی طاقتیں یہ ساری کرتی ہیں. تو میں تو اس نتیجے پہ آپ کو پہنچاؤں گا کہ اکنامکلی مضبوط کریں، پھر ایسی کی تیسی کسی اسرائیل کی یا کسی بھی امت مسلمہ کے کسی دشمن جناب ملک کی یا معاشرے کی یا سوسائٹی کی کہ اگر وہ یہ سوچ کے آئے کہ وہ امت مسلمہ کو یا کسی مسلمان ملک کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا تو وہ خود مٹ جائے گا. لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اکانومیکلی بہت مضبوط ہیں، جن میں سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، کویت بھی ہے، ایون ایران بھی، بڑے سینکشن لگنے کے باوجود ترکی ہے. تو سر چلیں ہم لے لیتے ہیں کہ کچھ ممالک، اب یہ جو 57 کنٹری ہیں اور جو عرب لیگ 28 ہے، ان کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں تو وہ ممالک جو تیونس ہے، الجزائر ہے اور دوسرے ممالک ہیں جو کمزور ترین تھے، انہوں نے سخت ایکشن لینے کی بات کی. اور جن ممالک جو تو آپ کہہ رہے ہیں اکانومیکلی وہ کمزور ہیں تو اسی لیے نہیں کر رہے ہیں، تو وہ جو کمزور نہیں ہیں جن میں چند کا نام میں نے لیا، وہ تو اس اہم ترین جینوسائیڈ اور نسل کشی پر کوئی واضح ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ او آئی سی کی میٹنگ جناب آپ کی 25 دن بعد، مہینے بعد، مہینہ منہ دیکھتے رہے، 25 دن منہ دیکھتے رہے، منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی تھیں، 11,000 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے، غزہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا. اس کے بعد جناب آپ اکٹھے ہوئے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. وہ کہتے ہیں جب اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب آپ نے تباہ و برباد کر دیا پورا فلسطین اور اسپیشلی غزہ، اس کے بعد آپ میٹنگ بلا رہے ہیں. آپ کو دوسرے دن کیوں نہیں میٹنگ بلانی چاہیے تھی آپ کو، کہ جب آپ کا پہلے ہی نظر آ گیا کہ اسرائیل نے اوپنلی کہا کہ ہم ایٹم بوم بھی گرائیں گے، ہم جناب صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ریکویسٹ کرے کہ جنگ بندی کرو ہم نہیں مانیں گے. تو بھائی آپ پہلے 3 4 5 دنوں میں او آئی سی کی میٹنگ بنا لیتے، کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے، کوئی پالیسی بنا لیتے، لیکن نہیں ہے. دیکھیں ترکی کا کردار بھی دیکھ لیں. طیب اردگان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا ٹیمپو بنایا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، کہ امت مسلمہ کے لیڈر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں تو مایوس ہوا ہوں، میں ذاتی رائے بتا رہا ہوں، بینگ اے فیاض الحسن چوہان، اس میں کوئی پولیٹیکل یا پارٹی یا کوئی یہ وہ نہیں. بینگ اے مسلم، میں طیب اردگان کے کردار سے میں تو مایوس ہوں اس ایشو کے اوپر. پھر اسی طریقے سے باقی جتنے لیڈرز ہیں جن کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ اکنامکلی مضبوط ہے، یہاں بدقسمتی یہ ہے ڈاکٹر صاحب جو اکنامکلی مضبوط ہے وہ ملیٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے مضبوط نہیں ہے. یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں بین ہیں. اکنامکلی بھی مضبوط ہونا پڑے گا، ملیٹنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا. لیکن یہاں پر عالمی طاقتوں نے، ملک دشمن طاقتوں نے، یہودی طاقتوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے مسلمان ممالک کے اندر جہاں جہاں مضبوط فوج تھی، جہاں جہاں پر مضبوط ملٹری تھی، جہاں جہاں پر مضبوط فوجی نظام تھا، وہاں پر جناب اس کو سبوتاژ کر دیا، اس کو تحت ٹیک کر دیا، ان کو جناب کنسپائریسیز کا شکار کر کے. اور یہی پاکستان کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پر، ساری دنیا ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پر طاقتور ترین عراق کو، طاقتور ترین لیبیا کو، طاقتور ترین شام کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پہ تباہ و برباد کر دیا گیا. وہاں فوجی طاقت تباہ و برباد سر سارا. اب دیکھنا مصر واحد ملک بچا پورے عرب میں کہ جو ان کے کنسپائریسی کا شکار نہیں ہوا. کیوں؟ کہ مصر کی فوج اور وہاں کا فوجی نظام، وہاں کی فوج کا چین آف کمانڈ، وہاں کی فوج کا ڈسپلن بھی پاکستان کے قریب ملتا جلتا ہے، جس کی وجہ سے مصر بچ گیا. ورنہ آج مصر کی بھی گلیاں کھنڈر بنی ہوتی، شام کی طرح، عراق کی طرح، یمن کی طرح، لبنان کی طرح.
لیکن یہی پاکستان کے اندر بھی پچھلے 1.5 سالوں میں سر مانے نا یہی چیز یہاں پہ کی مانے نا کہ جو طاقتور ممالک اکانومیکلی ہیں وہ بزدل حکمران ہیں، اپنے مفادات کا سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ تو ہو کہ آپ آتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیا واقعی ساری سیاسی جماعتیں بڑی مخلص ہیں پاکستان سے، محب وطن ہیں اور مفاہمت کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کو 2 بڑے کرائسس ہیں، دہشت گردی کا بھی اور معیشت کا بھی، اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ایک زبان ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں اور الیکشن کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہیں، ملک کے بارے میں سوچ رہی ہیں، میثاق معیشت کے لیے سوچ رہی ہیں، اتحاد کی سوچ. ایسی کچھ حالات نظر آ رہے ہیں سر پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر بھی پچھلی کئی دہائیوں سے یہی کنسپائریسیز ہے ڈاکٹر صاحب. اب آپ ڈیپلی جائیں گے یہ بڑی نظریاتی اور بڑی فکری قسم کی ساری گفتگو بن جائے گی جو پبلک کو شاید ذہنوں سے اوپر سے دماغ سے گزر جائے. پاکستان کو بھی جب پتہ چل گیا پاکستان کے متعلق 80s کے شروع میں درمیان میں 80s کے درمیان میں عالمی طاقتوں کو پتہ چل گیا تھا پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے. افغان وار کی چھتری تلے جنرل ضیاء الحق نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنیاد ڈالی اور جنرل ضیاء الحق صاحب نے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، 100 خامیوں سمیت ہزاروں خامیوں سمیت لاکھوں خامیوں سمیت اس فرد نے امریکہ کی اور عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں دھول نہیں مرچیں جھونک کے انہوں نے ایک سائٹ پہ افغانستان میں الائی بن گئے جناب ان کے ساتھ، اور دوسری سائٹ پہ انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام جناب پایا تکمیل تک پہنچا دیا. اب جب پتہ چل گیا عالمی طاقتوں کو، انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ پاکستان کو اکنامکلی مضبوط نہیں ہونے دینا، آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینی، اور تیسرا پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ پھر ہم اپنا مخصوص ایجنڈا بغیر جنگ لڑے. پاکستان کی مضبوط ترین آرمی دنیا کی ٹاپ 5 آرمیز میں جن کا شمار ہوتا ہے، جس آرمی نے آج سے 1 مہینہ پہلے برطانیہ کے عالمی فوجی مقابلے میں دوسری پوزیشن لی، اس آرمی اور پاکستان کی عوام کے درمیان جب تک نفرت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس ایٹمی طاقت، میزائل رکھنے والا، سمال ٹیکٹیکل بامز رکھنے والا، ہم اس ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ 3 ایجنڈے رکھے، تینوں میں کامیاب. آخری والا ہے اس کو کسی ٹائم پہ آ کے بڑا بر وقت جناب کسی حد تک کنٹرول کیا، لیکن وہ بھی آپے سے باہر ہوا. کیا انٹرنیشنل طاقتیں ڈائریکٹلی یہ کر رہی ہیں یا اس میں ہم ان کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں؟ سر میں نے جو سوال پوچھا ہے کہ مجھے بتائیں نا کون سی سیاسی جماعت ہے، بتائیں جو قومی مفاد پہ اس وقت تو الیکشن کے لیے مثلا غیر روایتی اتحاد ہو رہا ہے، اس وقت تو الیکشنز کے لیے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم وزیر اعظم آ چکے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہم وزیر اعظم آ چکے ہیں. اس وقت قومی مفاد اور میثاق معیشت پہ اور ملک کے اس وقت موجودہ صورتحال، عوام کو بدترین حالات میں دیکھتے ہوئے اکٹھا ہو کر ایک ایجنڈے پر کہ پاکستان کو ان خطرات سے نکلنا ہے، کون سی سیاسی جماعت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ ذرا اجاگر کر دیں مجھے. دیکھیں بات یہ ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے اینڈ سے اور اپنے اینگل سے تو یہی نعرہ بھی لگاتی ہے اور اپنے اینگل سے کوشش بھی کرتی ہے، لیکن جب تک پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے اندر احتساب کا صحیح سسٹم نہیں ہوگا، اس وقت تک پھر چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یہ ریاستی اداروں کا کام ہوتا ہے، عدالتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو احتساب کے ساتھ، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ چیزوں کو آگے چلائے. یہاں تو چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ تو اگر کسی نے کھربوں روپے کی کرپشن کی، لوٹ مار کی، ریاست کے خلاف سازشیں کی، وہ بندہ جناب 2 سال بعد بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے یا 3 سال بعد وہ دوبارہ فیلڈ میں آ جاتا ہے. کوئی NRO 1 ہوتا ہے، کوئی NRO 2 ہوتا ہے. عدالتوں سے ریلیف ملتی ہے، ایک دن میں عدالتوں سے 15 20 کیسز کے اندر ضمانتیں ملتی ہیں، لوگ سارے صاف ستھرے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی، میری ذاتی یہ ایک آبزرویشن ہے، جب تک پاکستان کی ڈیموکریسی نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوگی،
امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا اور یورپ کی طرح نہیں ہوگی. کیسے ہوگی وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ بتائیے کیسے سر آپ کیا کیسے ہو گیا الیکٹیبل؟ آج الیکٹیبل کے لیے جو تعلقات جوڑے جا رہے ہیں, پھر لوٹوں کو جمع کیا جا رہا ہے, پھر غیر روایتی اتحاد ہو رہا ہے جہاں آپ کا ایک نمائندہ بھی نہیں ہے نہ ان کا نمائندہ ہے, لیکن اقتدار کے لیے وہ جیت سکتے ہیں, آپ جیت سکتے ہیں. آپ کبھی بلوچستان, کبھی کے پی کے, کبھی پنجاب, کبھی سندھ میں آپ الیکشنز کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا, کہاں ہے ڈیموکریسی سر؟ کون سی ڈیموکریسی؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ بتائیں کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, جرمنی کے اندر لوور مڈل کلاس, پور کلاس کا کوئی نہ کوئی بندہ فیملی سے اٹھتا ہے, گلی محلے کی یونین کونسل کے صدر سے لے کے وہ اپنی ریاست اور اپنے ملک کے جناب پارٹی کا سربراہ بنتا ہے, وہاں سے وہ وزیر اعظم اپنے ملک کا بنتا ہے, پریزیڈنٹ بنتا ہے, وائس پریزیڈنٹ بنتا ہے, نائب وزیر اعظم بنتا ہے, اسپیکر اسمبلی بنتا ہے, منسٹر بنتا ہے. یہ ساری مثالیں صرف امریکہ, یورپ, برطانیہ کے اندر آپ کو ملیں گی. ہمارے ہاں بتائیں کون سا گراس روٹ لیول کے اوپر فری اینڈ فیئر پارٹیوں کے الیکشن ہے, اور ان الیکشن کے ذریعے سے لیڈرشپ نکل کے آئے, ان الیکشنوں کے ذریعے سے بارک اوباما آئے, اس الیکشنوں کے ذریعے سے جناب آپ کو ہر قسم کا جناب رہنما ملے, اور وہی پھر آپ کا ملک کا وزیر اعظم بنے. یہ تو نہیں ہے. یہاں تو خاندانوں کی سیاست ہے, یہاں تو خاندانوں کی نوکری ہے, یہاں تو یا فرد واحد کا جناب سسٹم ہے کہ 25 سال, 30 سال, 40 سال سے صدر ہے. آپ بتائیں یورپ اور امریکہ کے اندر 2 سال, 2 ٹینیور سے زیادہ کوئی صدر بن سکتا ہے؟ 2 ٹینیور سے زیادہ کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ مشرف نے اپنے دور کے اندر یہ ایک امینڈمنٹ لائی تھی, لیکن اس کو بھی آپ نے جناب 18ویں ترمیم میں ختم کر دیا, جو میں کہتا ہوں انتہائی سوٹیبل تھی. کیوں؟ آپ بتائیں آج لوگ کہتے ہیں جی فوج پاکستان کے اوپر جناب کنٹرول کیا ہوا ہے. فوج نے کیوں کنٹرول کیا ہوا ہے؟ فوج کے اندر ایک بہتا پانی ہے. فوج کسی کے باپ کی نوکر نہیں ہے, فوج کسی کے باپ کی غلام نہیں ہے, فوج کسی جنرل کی جناب ذاتی جناب کوئی گھر کی باندی یا لوڈی نہیں ہے. وہاں ایک سسٹم ہے, وہاں پر جناب ایک آتا ہے بندہ, زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لے گا, وہ بھی جناب 100 میں سے 5 جناب آپ کے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے, باقی سارے کے سارے آئے, 3 سال کی پوسٹنگ, فارغ ہوئے, چلے گئے. پیچھے ادارہ ایک طریقے سے کام کر رہا ہے. یہی یورپ کے اندر پولیٹیکل سسٹم ہے. کوئی تاحیات صدر نہیں ہے, کوئی تاحیات وزیر اعظم نہیں ہے. یہاں کیوں کوئی تاحیات وزیر اعظم یہاں تو 40 سال سے سر, یہاں پر ہمیں سسٹمائز کرنا پڑے گا جمہوریت کو. یہاں سے 40 سال سے جو دنیا میں ہم کہیں نہیں دیکھتے, بھی آپ نے بھی اس کا بتایا کہ 40 سال سے جس کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, جس کو منسٹر دیکھ رہے ہیں, جس کو ایم این اے دیکھ رہے ہیں, جس کو ایم پی اے دیکھ رہے ہیں, وہی آتا ہے سر. 40 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, چاہے لوٹے کھسوٹے, چوری کرے, ڈکیتی ڈالے, ملک کو لوٹے, قومی سلامتی پہ کمپرومائز کرے, جو کچھ کرے, لیکن ہم 40 سال سے وہی چہرہ دیکھتے ہیں, وہی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے سر. دنیا میں کہاں, ایون ہمارے پڑوس میں آپ آ جائیں انڈیا میں, کہاں ہے سر؟ تو بتائیں نا سر, کس طرح اس کو روکا جائے سر؟ یہ تو پرائیویٹ, یہ معذرت کے ساتھ یہ پرائیویٹ کا, یہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ پرائیویٹ کمپنی ہے سر. مجھے آپ کی بات سے میں 100% ایگری ہوں. آپ مجھے بتائیں نریندر مودی کون تھا؟ چائے بیچتا تھا, تیلی ہے. آپ سن لیں, ہم جس تیلی کو جو نا اپنے ملک کے اندر بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا, نعوذ باللہ معاذ اللہ, لفظ اچھا نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جی کمی. خدا کے بندو, وہ تیلی باقاعدہ ذات ہے اس کی, اور وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چائے بیچا کرتا تھا, آج ملک کا وزیر اعظم ہے. اس میں 100 خامیاں نکالیں, قاتل ہے, بچر ہے مسلمانوں کا, لیکن اپنے ملک, اپنی سوسائٹی, اپنے معاشرے, اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کے ایک سسٹم ہے. پھر آپ بتائیں واجپائی کون تھا, پھر آپ بتائیں یہاں پہ آئی کے گجرال کون تھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے, وہاں تو پھر بھی کوئی سسٹم ہے. خاندانوں کی سیاست کے باوجود وہاں پر کوئی تو سسٹم ہے کہ لوگ مڈل کلاس کے, اپر مڈل کلاس کے, لوور مڈل کلاس کے, پور کلاس کے لوگ کمپیٹنسی کی بنیاد پہ ملک کا سربراہ بن جاتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ ان کی جو پارٹی ہے, ہمارے ملک میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ سوچے سر, ان کی ایک پارٹی ہے جو جھاڑو دینے والوں سے نکلی ہے اور صفائی کرنے والوں سے نکلی ہے. آج کئی صوبوں میں وہ وکٹری لے رہے ہیں سر. صاف و شفاف الیکشن ہوتا ہے نا سر, یہاں نظام آپ کو آنے دے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں,
پاکستان کو اکنامیکل مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں کی جمہوریت کو صاف کرنا پڑے گا. پاک صاف ستھری کیسے کریں سر؟ کسی نے مشورہ دیا آپ بھی دیں. کسی نے کہا کہ 1000 سیاسی لوگوں کو جو مثلا نظروں میں چپتے ہیں اب ہیں ان کو فارغ کیا جائے. 1000 صرف، حالانکہ 13 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں اس وقت پاکستان میں، اور کئی ہزار جو ہیں وہ رہنما ہیں. ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ لیڈر تو پیدا نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو پولیٹیشن پیدا ہوتے ہیں. چلیں انہی پولیٹیشن میں سے 1000 کو باہر کر دیا جائے جن کو دیکھ دیکھ کے پبلک تنگ آ گئی ہے، جنہوں نے لوٹ کے پاکستان کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ہے سر جمہوریت کو صاف کرنے کا؟ ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے کہ جس کے خلاف کرپشن کا اینٹی کرپشن اور نیب کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر کیسز موجود اور اس کے اوپر جے آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، جے آئی ٹیز کی سبمیشنز موجود ہیں، فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا. آپ سمپل جناب آپ کی بات ٹھیک ہے، چلو یہ فارمولا بھی رکھ لو، لیکن ایک ہوتا ہے ریولوشن، ایک ہوتا ہے ایوولوشن. پاکستان ہمارا جو خطہ ہے، ہم ایوولوشن بھی اگر لے آئے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ارتقاء، ایک ہوتا ہے انقلاب، ایک ہوتا ہے ارتقائی عمل کے تحت بھی اگر ہم چیزوں کو لے کے چلیں، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کچھ ابتدائی سسٹم ٹھیک کریں. میں نے آپ کو بار بار کہا الیکشن کمیشن صاف ستھرا اور با اختیار ہو. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یو سی لیول سے لے کے وفاقی لیول تک ایک ریگولر الیکشن فری اینڈ فیئر، ڈمی نہیں. یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف کے ڈمی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. بینگ اے پولیٹیکل کارکن، ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی چیئرمین تحریک انصاف، چیئرمین، سارے کہتے ہیں چیئرمین چلو جی اگلا لاؤ. او یار یہ کیا ڈرامے، یہ جمہوریت ہے؟ خاندان ہے آپ کے 50 سال سے، ہر 4 سال بعد پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، ہر 6 سال بعد پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ چینج ہوا ہو. ٹھیک ہے جی، پوری سی چینج ہوئی ہو، ان میں سے وزیر اعظم نیا آئے، ہر 3 سال بعد 4 سال بعد ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہر 5 سال بعد کوئی اور ہو. میں آپ دیکھیے گا 20 سال کے اندر پاکستان کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. 25 سال کے اندر پاکستان سپر پاور بن جائے گا، 25-30 سال کے اندر. لیکن بھائی جان یہ نہیں ہونا. ہمارے یہاں پر بڑے بڑے اسکالر نا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف اور بڑی پارٹیوں میں جو جمہوریت کے مامے، چاچے، تائے، پھپھڑ بنتے ہیں، بڑے بڑے اینکر، نام نہاد، نکمے نکھٹو قسم کے وہ اینکر کے جو باہر کے ڈالروں کے اشاروں پہ ناچنے والے، ان سے جب پوچھو نا تم جمہوریت تو بڑا کرتے ہو، یہ پاکستان کی جمہوریت کو جمہوریت ہے؟ یہ آوارہ منش جمہوریت، یہ جناب بد اخلاق اور اخلاق باختہ جمہوریت، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو خاندانوں کی سیاست، کہتے ہیں نہیں، اس ملک کی اور بر صغیر کے خطے کی مجبوری ہے، یہاں کی جمہوریت کی مجبوری ہے کہ یہ خاندانوں کے بغیر نہیں چلتی. آگے سے جواب سنو. میں کہتا ہوں ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے چھتر اتارے اور ان کو جناب مارے زیادہ اور گنے کم. او بھائی جو جمہوریت لانی ہے تو پھر صحیح لاؤ، پھر پیور لاؤ، جیسا یورپ امریکہ کی ہے. یو سی لیول سے لے کے پارٹی کی صدارت تک ہر ریگولر چینج ہونی چاہیے، خاندانوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر ان میں سے وزیر اعظم اور صدر کے کینڈیڈیٹ وہی جناب پارٹیز کے اندر جناب ایک پورا سسٹم ہو. 25 سال لگیں گے، 40 سال لگیں گے، آپ کو پاکستان جناب یورپ کے برابر نظر آئے گا. سر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی ہے، اس میں ایک مالک ہے، نیچے غلام ہیں، نوکر ہیں. جو مالک اشارہ کرتا ہے وہ ساری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یس کہہ دیتے ہیں. ان سے بولو کہو بھائی اس کے حمایت میں. سر مجھے یہ بتائیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، بڑی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، کیا صرف سیاسی جماعتوں کا الیکشن لڑ کر غیر شفاف طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے حکومت میں آنا ہی جمہوریت ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں اپنی وفاداریاں لے کر گیٹ نمبر 4 کے سامنے کھڑی ہیں، اور گیٹ نمبر 4 یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو آئین اور حلف کی پاسداری کریں گے. لیکن ہر آدمی یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر سیاسی جماعت، میں کسی کو الگ نہیں کر رہا. تو یہ سر کون سی جمہوریت ہے سر؟ اچھا میں نا آج آپ نے یہ ڈسکشن چھیڑی ہے تو بڑی مزدار اور سینسٹیو ہے. میں آپ کے سامنے بڑی کھل کے ایک بات کروں. دیکھیں پاکستان کی فوج نے 2008 کے بعد طے کر لیا کہ ہم نے مارشل لا نہیں لگانا، باوجود اس کے کہ 2008 سے لے کے 2023 15 سالوں میں کم از کم 15 مواقع ایسے آئے ڈاکٹر صاحب جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں.
پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ وہاں 15 موقعوں پہ ماشاء اللہ اگر لگاتی تو پاکستان کی عوام نے ایک وقت میں تو جناب سر پہ اٹھا کے اور سینگوں پہ لے کے آرمی چیف کو پھرنا تھا، لیکن انہوں نے ماشاء اللہ نہیں لگایا۔ اب جب ماشاء اللہ نہیں لگایا، وہ حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ ملک اور قوم کے زمینی حقائق اور مسائل کو سمجھ کے چل رہے ہیں، تو بھائی پاکستان کے سیاستدانوں کا بھی فرض بنتا ہے۔ ہانڈی دا منہ کھلا ہوئے تو باگڑ بلے نو بھی شرم آنی چاہیے نا، وہ محاورہ سنا ہوا ہے نا۔ اور بھائی جب وہ نہیں لگا رہے ماشاءاللہ، تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ پاکستان کی فوج، کیونکہ پاکستان ایک دفاعی ملک ہے، پاکستان پہلے دن سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مقبوضہ کشمیر کے اندر فوج بھیجی، بلوچستان کے اندر فوج بھیجی، پختونستان کا نعرہ لگا، سندھو دیش کا نعرہ لگا، بلوچستان کی آزادی کا نعرہ لگا، پہلے دن سے آپ کی ہر سرحد غیر محفوظ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک دفاعی ملک ہے، پاکستان کی فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی سیاسی اور غیر سیاسی، اندرونی اور بیرونی تمام ایشوز کے اوپر سٹیک ہولڈر ہے، جب وہ ماشاء اللہ لگانے کے حوالے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں، تو سیاستدانوں کو بھی شرم آنی چاہیے یار کہ آپ بھی ان کا جو جائز سٹیک ہے، جو جائز رول ہے، جس کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ہر موقع پہ، زلزلہ آئے، سیلاب آئے، مردم شماری آئے، الیکشن آئے، اچھا وقت آئے، برا وقت آئے، سرحدوں کے اوپر، سرحدوں کے اندر، وہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کو وہ سٹیک ہولڈر بننے کو آپ تیار نہیں ہیں، اور پھر آپ پنگے کرتے ہیں۔ سنیں، ابھی پوری بات میری سنیے گا۔ پھر آپ یہی سیاسی جماعتیں جو جان چکی ہیں کہ فوج ماشاءاللہ لگانے کو اب تیار نہیں ہے، انہوں نے اصولی فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جان کے پنگا کرتی ہیں۔ آصف زرداری نے پنگا کیا، نواز شریف صاحب نے پنگا کیا، چیئرمین تحریک انصاف نے پنگا کیا۔ جب آپ پنگے کریں گے، جب آپ ان کے جائز رول کے حوالے سے آپ انتشار پیدا کریں گے، تو پھر آپ بتائیں کیا ملک کے حالات بنیں گے۔ لیکن پھر بھی فوج نے طے کیا ہوا ہے، اس نے ماشاءاللہ نہیں لگانا، وہ پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر پیور جمہوریت، اپنے اندر برداشت، اپنے اندر جناب ایک دوسرے اداروں کو اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو برداشت کرنے کا جذبہ اور عنصر بھی لانا پڑے گا۔ جب آپ وہی نہیں لائیں گے، آپ کے اندر جمہوریت ہی نہیں ہوگی، آپ کا جمہوری ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوگا، آپ کی پارٹی جمہوری نہیں ہوگی، آپ کی حکومت جمہوری نہیں ہوگی، آپ بادشاہت کر رہے ہوں گے، آپ آٹوکریسی کر رہے ہوں گے، آپ ارسٹوکریسی کر رہے ہوں گے، آپ بدماشی کے ساتھ آپ کا پارٹی چیئرمین اور ملک کا وزیر اعظم وہ حکومتیں کر رہا ہوگا، تو پھر آپ بتائیں پھر کس کا رونا، پھر کس سے گلے، پھر کیوں فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، پھر واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ اور ایک سوال کروں سر کہ وہ سیاسی جماعتیں، پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتیں، اور ان کے ساتھ آپ نے کہا بہت سارے ہمارے وہ جو کہتے ہیں نام نہاد دانشور، ابھی ایک دانشور نے کہا تھا کہ عمران خان نے فوج کو بہت کمزور کر دیا ہے، بالکل لاغر کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آئیں، یہ بھی انہی گروپ کے لوگ ہیں جو کہ جن کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آئیں اور اس فوج کو ٹھوکر ماریں، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کھڑی ہو، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ماشاء اللہ لگائے۔ اب اس قسم کے مشیران سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، اور جو ان کے میڈیا ساتھی ہیں وہ بھی موجود ہیں دانشور۔ اب میرا سوال ہے سر کہ یہ جمہوریت اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوج نے نقصان پہنچایا، پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، پاکستان کو آپ کے جو ہے وہ جمہوری اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا، سیاستدانوں کو جو ہے وہ مضبوط نہیں ہونے دیا۔ سر چلیں میں پرانی ساری بات چھوڑتا ہوں، آج کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے وہ کھل کر کہہ رہی ہے کہ ہمارا آپ کے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری آپ کے سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا آپ کے جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو بھی آپ کے نظام ہیں، سیاسی نظام، جمہوری نظام، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم حلف اور آئین پہ کام کریں گے۔ لیکن تمام سیاسی جماعتیں عوام کے پاس جانے کے بجائے
وہ گیٹ نمبر 4 پہ لائن لگائے کھڑی ہیں، اور کچھ نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ ہمارے معاملات درست ہو چکے ہیں، اب ہم انتخاب میں آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ الیکٹیبلز کو بھی یہ لائن دے رہے ہیں اور عوام کو بھی یہ لائن دے رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی لائن دے رہے ہیں کہ بس بھائی اب تو ہم وزیر اعظم بننے والے ہیں، اب تو آپ آئیے، اب سب جوائن کیجئے، اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ بیچ میدان میں ہانڈی پھوڑتے ہیں الیکشن کے بعد۔ جی کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے ہے میمو گیٹ، آپ کے سامنے ہے ڈان لیکس، آپ کے سامنے ہے سائفر جناب 2020 سے سائفر کیس، 2020 سے فوج کے ساتھ پنگا، 2020 سے مسلسل پنگا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو آپ کا وہ ٹی ایل پی کا جو پورا ایک کرائسس تھا نا فرانسیسی سفیر کے حوالے سے، جو لاہور سے نکل کے وزیر آباد تک آیا تھا، ایک بہت بڑی سازش تھی، شاید میں پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بتا چکا ہوں، آج دوبارہ ڈسکلوز کر دوں۔ یہ بڑا پری پلانڈ آرمی چیف کے خلاف ایک سازش تھی، جس میں چیئرمین تحریک انصاف ایز وزیر اعظم اور جناب اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے جناب اور بہت سے لوگ وہ انوالو تھے، اور پلان یہ تھا کہ ان کو جناب فیض آباد تک آنے دیا جائے گا، فیض آباد آ کر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایز آرمی چیف ایک جناب ایسا الزام ان کے حوالے سے، ان کے نظریے، ان کے عقیدے کے حوالے سے، ان مذہبی حوالے سے لگایا جائے گا، اور پھر ایک افراتفری پاکستان کے اندر پیدا کر کے آرمی چیف کے خلاف کول لایا جائے گا۔ یہ مسلسل پاکستان کی آرمی کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر بڑی بڑی سازشیں ہوتی رہی ہیں، جس میں انڈیجینئس، ایکسیجینئس تمام فیکٹر سے۔ اب دیکھیں نا، آج سے 2 دن پہلے جناب عادل راجہ، اس نے ایک نئی کنسپائریسی تھیوری، ساری کنسپائریسیز تھیوری ہوتی ہیں ادارے کے خلاف، جس کو اون کرتی ہے آپ کی جناب تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم، جس کو اون کرتے ہیں وہ 5-6 بھاگے ہوئے بھگوڑے آپ کے صحافی، کہ جو پچھلے 15 سال سے اسی ادارے کی گود میں بیٹھ کے جناب سارے مفادات مالی بھی اور میڈیا کے بھی لیتے رہے، اور لیکن وہ بدقسمتی سے ادارے کے ایک فرد کے اسیر ہو گئے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ادارہ ہوتا ہے، ادارے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ادارے کا جناب فیوچر ہوتا ہے، فرد کا فیوچر نہیں ہوتا۔ فرد کے ساتھ اتنی وفا کی جاتی ہے جتنی وہ اس ادارے کے ساتھ اٹیچ رہے اور ملک اور قوم اور ریاست کے ساتھ وفا کرے۔ لیکن وہ کچھ زیادہ ہی کروڑوں روپے کے اور فائدے اٹھائے ہوئے تھے، وہ باہر بیٹھ کے اس عادل راجہ کی کنسپائریسی کو اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا وہ آگے پھیلاتا ہے۔ اب اس نے ایک نئی جناب چھوڑی، میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا، میں نے دیکھا، اس نے کہا جناب پاکستان کے اندر موجودہ ISI چیف وہ کوئی انقلاب لانے کی تیاری کر رہے ہیں موجودہ آرمی چیف کے خلاف۔ یار خدا کا واسطہ ہے، یار او خدا کا واسطہ ہے، صرف اور صرف پاکستان کی عالمی ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ فوج کو کمزور کرو، فوج کو ڈیسٹیبلائز کرو، فوج کو جناب لوگوں کے اندر قابل نفرت بناؤ۔ تو کون سی سیاسی جماعت ہے، مجھے ذرا بتائیں، کون سی سیاسی جماعت بڑی اہم ہے جو فوج کو مضبوط کرنا چاہتی ہے؟ کون سے سیاسی جماعتوں کے مشیران؟ میں نے تو، آپ نے پی ٹی آئی کا حوالہ دیا، نو ڈاؤٹ پوری دنیا کو پتا ہے پی ٹی آئی، اور وہ بھگت رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی جو بھگت رہی ہے اور اس کے جو چیئرمین بھگت رہے ہیں، وہ وہی 9 مئی ہے نا، وہی فوج کے خلاف اتنی بڑی سازش کی ہے نا۔ لیکن اور سیاسی جماعتوں میں جو موجود لوگ ہیں، میں نے جو ابھی حوالہ دیا ایک مشیر کا، جو بہت ہی کسی سیاسی جماعت کے بڑے اہم مشیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی فوج تو گئی، اس کو تو مارو، اس کو تو لتھڑ لگاؤ۔ مثلا کون سی سیاسی جماعت فوج کو ایز اے انسٹیٹیوشن مضبوط کرنا چاہتی ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ اور کون سی سیاسی جماعت ملک کے مفاد کے لیے اپنے مفادات کو قربان کرنے کے لیے آج تیار ہے؟ آج کی بات کریں، الیکٹیبل خریدے جا رہے ہیں، اتحاد بنایا جا رہا ہے، عوام پہ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ عوام سے تو ڈر لگ رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ عوام نے جو ہے نا آپ کو لتھڑ مارنا ہے، تو آپ عوام کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ گیٹ نمبر 4 کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں چھوڑ دو۔ کون سی سیاسی جماعت ہے سر؟ دیکھیں، بات آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن بہرحال گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم کوئی آئیڈیلسٹک بات تو اب کر نہیں سکتے، کیونکہ آئیڈیلسٹک تو ماحول ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، نہ جمہوری ماحول ہے، نہ سیاسی ماحول ہے، نہ اکنامیکل ماحول ہے، نہ آئینی ماحول ہے، نہ پارلیمانی ماحول ہے۔ آئیڈیلسٹک تو یہاں پہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن جو کیا یہ آئیڈیلسٹک چیز ہے سر؟ کیا یہ آئیڈیلسٹک چیز ہے کہ آج
جب ملک کرائسس کا شکار ہے، دہشت گردی چاروں طرف ہیں، معیشت کا بہت برا حال ہے، عوام 38% مہنگائی میں پس رہی ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ملک خطرات میں ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ الیکشن مسائل کا حل ہے، لیکن آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے پہ سنگین الزامات، انتخابات ہونے سے پہلے انتخابات متنازع اور جوڑ توڑ کی سیاست آگے فرنٹ پہ اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا، یہ آج کے اس دور میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو مجھے بتائیے وہ ملک اور قوم کا سوچ رہی ہے؟ ذرا بتائیں۔ ویسے نا آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں، ایک چیز جنا آپ کے ذہن سے نکل گئی، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب ہر روز 2 سے لے کے 14-15 جناب فوج کے افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں ڈیلی، پچھلے کئی ہفتوں سے۔ آپ یقین جانے میں ہر روز جب یہ دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب میں حالات دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار ہم کتنے بدقسمت لوگ ہیں، ہمیں کس طرح پری پلانڈ ہماری عوام کے ذہنوں کے اندر زہر بھر دیا گیا کہ جس ادارے کے جوان اور افسر ہمیں سکھ کی نیند سلانے کے لیے بارڈر کے اوپر، بلوچستان کا بارڈر، وزیرستان کا بارڈر، آپ کا جناب سیکشن کا بارڈر، آپ کا کلیات جناب آپ کا سر، آپ میرے سوال کو ٹویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ میرے سوال کو ٹویسٹ کر رہے ہیں، آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ کا تعلق بھی ایک اہم ترین سیاسی جماعت بن چکی ہے اس سے ہے، آپ میرے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی فوج، میں تو کہہ رہا ہوں سر اس وقت دہشت گردی ملک کا ہے، مجھے تو یہ بتائیں نا کون سی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان کا سوچ رہی ہے، پاکستان کی عوام کا سوچ رہی ہے، اس ملک کی دہشت گردی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے ایک بہتر میثاق کر کے، مفاہمت کر کے بیٹھنے کی بات کر رہی ہے؟ ہم تو جوڑ توڑ کی سیاست دیکھ رہے ہیں، الیکٹیبل کی سیاست دیکھتے ہیں، تو میں تو سیاست دانوں پہ پہلے یہاں کلیئر کیجئے نا سر، کون سی سیاسی پارٹی ایسی ہے سر بتائیں؟ میں تو استحکام پاکستان پارٹی کا ترجمان کی حیثیت سے بڑا کلیئر بتا دوں، ہم نے تو طے کیا ہوا ہے، ہم نے نہ تو کسی پارٹی سے نفرت کی سیاست کرنی ہے، نہ کسی لیڈرشپ سے نفرت کی سیاست کرنی ہے، نہ کسی ادارے سے، نہ کسی عدالتی ادارے سے، ہم نے پاکستان کو جو اس وقت ان حالات تک پہنچ چکا ہے اس کو تعمیر، ترقی اور استحکام کی طرف لے جانے، یہ تو سب کہتے ہیں سر، ایک پازیٹیو، یہ تو سب کہتے ہیں، یہ تو سب کہتے ہیں، نہیں وہ سب، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ساری پارٹی، میاں نواز شریف صاحب جب اترے ہیں پاکستان تو انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ مفاہمت کا تھا، آصف علی زرداری کا اسٹیٹمنٹ مفاہمت کا تھا، ابھی تک ٹھیک جے جا یو رہا آئی کا کون ٹھیک جا رہا ہے؟ ابھی تک نواز شریف کون ٹھیک جا رہا ہے سر؟ کہاں سے ٹھیک جا رہے ہیں ذرا بتائیں مجھے؟ یہ آپ الیکٹیبل کی سیاست کر رہے ہیں، یہ ٹھیک جا رہے ہیں سر؟ خدا کے لیے سر، گیٹ نمبر 4 پہ آپ سب پہنچے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، وہی 40 سال کے لوگوں کو پھر لا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے سر، انتخاب ہو جاتا ہے چلیں 8 فروری کو، یہی سیاسی جماعتیں جیتیں گی نا؟ یہی چہرے جیتیں گے نا؟ مجھے یہ بتائیے اتحادی حکومت ہوگی نا؟ کیونکہ زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے جیت نہیں سکے گی، پہلے تو یہ ڈر ہے کہ آیا عوام ووٹ ڈالے گی نہیں ڈالے، چلے مان لیں کہ یہ لوگ آ جاتے ہیں، کیا ہوگا پاکستان کا سر؟ میں ویسے ابھی بات تو آپ کو، میں ویسے نون لیگ کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا ابھی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں سر، کون سا ٹریک؟ ایک بھی ٹریک نہیں، مجھے بتائیں سر، سوری سر، مجھے بتائیں نا، کیا وہ الیکٹیبل کی سیاست کر رہے ہیں؟ صحیح ہے، وہ خدا کے لیے سر، استحکام پارٹی نے کہا جا رہا ہے کہ استحکام پارٹی، او سر کہا جا رہا ہے استحکام پارٹی، باتیں نہ کریں، کہا جا رہا ہے استحکام پارٹی، استحکام پارٹی، او سر یہ تو آصف زرداری بھی بول رہے ہیں، یہ تو مولانا فضل الرحمان بھی بول رہے ہیں، یہ تو ایم پی بھی بول رہی ہے، یہ تو ایم کیو ایم بھی بول رہی ہے، یہ تو پی ٹی آئی بھی بول رہی ہے سر، پی ٹی آئی کے ابھی جو لیڈر ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سر۔ سنیں خدا کے نواز لیے شریف صاحب ابھی ٹھیک چل رہے ہیں، وہ سر کہاں سے چل رہے ہیں؟ وہ راستہ بتائیں مجھے، بتائیں، اس لیے کہ استحکام پارٹی بی ٹیم بن گئی ہے پی ایم ایل این کی، بتائیں نا سر، بی ٹیم بن گئے ہیں؟ نہیں بن گئے ہیں سر، وہ بن گئے ہیں سر، آپ مانیں سر، آپ کے تمام لوگ اس وقت معذرت کے ساتھ سر جہاز آپ دے رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو
کو سپورٹ آپ کر رہے ہیں, آپ کے لوگ جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں, فیصلہ کر رہے ہیں اندرون خانہ آئندہ الیکشنز میں کس طرح صورت. سر آپ تو بی ٹیم بن گئے. آپ مجھے بتائیں نا کیا آصف زرداری نے کون سا غلط کام کہہ دیا, بلاول بھٹو نے کون سا غلط کہا ہے, مولانا فضل الرحمان نے کون سا غلط کہا ہے, عوامی نیشنل پارٹی نے کون سا کہا ہے, ایم کیو ایم نے کون سا غلط. سب تو سر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, لیکن عمل بتائیں سر. نہیں ہم کر رہے ہیں نا عمل. ہم دیکھیں آپ بھی متاثر ہو گئے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے نام شریف پر. صاحب اچھا کام کریں گے. اب دیکھیں نا ابھی فضل الرحمان صاحب گئے, اسماعیل ہانیہ صاحب سے ملاقات کی, میں نے انڈین چینل میں بھی بیٹھ کے اور پاکستان کے چینلوں میں بھی بیٹھ کے میں نے اپریشیٹ کیا. میں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھی اٹیمپٹ کیا ہے. یہی اگر ہم تحریک انصاف میں ہوتے تو ہم سوچ بھی نہیں مجھے سکتے اس وقت 4 بات بتا دیں, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا چلے مجھے ایک بات بتا, استحکام فیاض الحسن صاحب, فیاض الحسن صاحب بتائیں نا پھر. اب جیسے میں ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں, تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب معیشت کی بہت تباہ ہے, اس کو درست کرنا ہے, ٹھیک ہے, میثاق معیشت ہونی چاہیے, اور اس وقت پارٹی میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اس وقت پارٹی کو مضبوط ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے. ایک چیز, کون سی پارٹی ہے جو اس وقت یہ کام کر رہی ہے؟ ایک. دوسرا یہ مجھے بتائیے, معیشت کی تباہی جو ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کس کے پاس روڈ میپ ہے؟ کون سی سیاسی جماعتیں پھینک رہی ہیں سامنے؟ اور عوام کو اس بدترین مشکلات سے نکالنے کے لیے کس کے پاس روڈ میپ ہے؟ مجھے بتائیں, کوئی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جو روڈ میں, یہ نہ بتائیں مجھے کہ ایکسپورٹ کو ہم بڑھائیں گے. سن لیجئے, ہاں پہلے سن لے میری بات. ایکسپورٹ کو ہم بڑھائیں گے, ہمیں بھی پتا ہے, سارے کہہ رہے ہیں. پچھلے 15 منٹ سے آپ نہیں سر, میں آپ کو بولنے دے رہا ہوں, لیکن مجھے تو آپ راستہ بتائیں نا. آپ ایک آدمی کا نام لے رہے ہیں, وہ ہمیں پتا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ بی ٹیم بن گئے ہیں, آپ پی ایم. آپ دیکھیں نا کون سا اتحاد ہے یہ, ایم کیو ایم کا اور نون لیگ کا اتحاد, کوئی اتحاد ہے؟ مجھے بتائیں کون سا اتحاد ہے یہ. نہ ان کے یہاں ووٹر اتحاد ہو سکتا, آپ خاموش ہو جائیں, نہیں, وہ خاموش ہو, ان کے ووٹر نہیں ہے, نہ ان کے ووٹر. ایم کیو ایم کا نواز شریف صاحب کا کیوں نہیں اتحاد ہو سکتا؟ چلو بتائیں کیوں. اس لیے دونوں سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سر رائٹ ہے ان کا. سر پی ایم ہر پولیٹیکلی کا رائٹ ہے کہ وہ کولیشن کی پالیٹکس کریں, وہ ایڈجسٹمنٹ کی پالیٹکس کریں, وہ آٹونومس الیکشن لڑنے کی پالیٹکس کریں. سر تو کرے بھیا, لیکن اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ماحول پھر یہ کہے نا کہ ہمیں ملک کی فکر نہیں ہے, ہمیں الیکشن کی فکر ہے. پھر کہے نا کہ ہمیں عوام کی فکر نہیں ہے, ہمیں الیکشن کی فکر ہے. پھر کہے نا ہمیں وزیر اعظم کی فکر ہے, حکومت بنانی. او سر تو 16 مہینوں میں کیا ہو گیا؟ چلیں 3 سال 7 ماہ میں کیا ہوا اور 16 مہینے میں کیا ہوا؟ اچھا آپ سن لیں, کیا اس سے الگ ہو کے لوگ آئیں گے؟ اچھا بولیں, پیو جانا اس کے بعد بولیں سر, بولیں, ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں سر, بولیں. سنیں سر, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز سے پہلے تو قرآن پہ حلف لونا کہ یہ الیکشن کا رزلٹ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے, یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. مجھے اس الیکشن کے بعد مجھے حالات نظر نہیں آتے کہ یہاں پر کوئی لوگ ایکسیپٹ کریں گے چیزوں کو. پہلی چیز. دوسری چیز, الیکشن ہونے کے بعد, ایک پوری بات سن لیں, الیکشن ہونے کے بعد پاکستان کی سٹیبلٹی کا آپ نے فارمولا پوچھا ہے, تو میں نے پہلا تو یہ ایک آپ کو نقطہ بتایا. دوسرا نقطہ, جو حکومت بنے, جو بھی حکومت بنے, 5 سال اس کو کام کرنے دو. 5 سال بالکل بھی پاکستان کا کوئی گروہ, کوئی ادارہ, کوئی کونا, کوئی خدرہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے. 5 سال اس کو اپنی پوری پرفارمنس دکھانے دو. 5 سال بعد اچھا کرے گا تو قائم رہے گا, نہیں تو بالکل سیاست سے وہ پارٹی فارغ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا 3.5 سال ہم نے, مجھے یاد ہے 2021 کے اندر ہم پبلک تو دور کی بات اپنے خاندانوں کے افراد کے سامنے نہیں جا سکتے تھے. بینگ اے منسٹر, بینگ ایم پی اے, ایم این اے, لوگ جوتے اتار کے جناب ہمارا استقبال کرنے کو تیار ہوتے تھے, فیملی کے اندر لوگ. یہ حالت تھی تحریک انصاف کی حکومت کی. لیکن آپ نے وہ کبے کو لات ماری پڑی, کبے کو لات راس آ گئی. یہاں تو یہ حالات ہوتے رہے. یہ بھی ایک بڑی عالمی کنسپائریسی ہے, اس پہ بھی کبھی ڈسکشن کریں گے. تو جناب 5 سال پورا کرنے دیں, 5 سال پورے کریں گے, اچھا پارٹی ڈیلیور کرے گی, جو بھی ہوگی قائم رہے گی, نہیں ڈیلیور کرے گی لوگ خود ریجیکٹ کر دیں گے. وہ سر عوام کے ووٹ کا فیصلہ, عوام کے ووٹ کو اہمیت دے رہا ہے سر, پارٹیوں کی لیڈرشپ سے. کیا لو کہ رزلٹ ماننا ہے کہ نہیں ماننا. کیا دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت بنے
5 سال اس کو حکومت کرنے دو. کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ پارٹی کے اندر جو جمہوریت نہیں ہے پہلے یہ کہا جائے کہ یہ پرائیویٹ کمپنی بند کرو؟ تو ٹھیک ہے, یہ تو میرا تو یہ پہلے اس پہ جائے نا, پہلے تو اس پہ جائے, پہلے تو اس پہ جائے, اس کے بعد آئے نا کہ آپ کے الیکشن کمیشن اور آپ کا نگراں حکومت جانبداری نہ کرے, الیکشن صاف و شفاف ہو, عوام کے فیصلے کو ایکسپٹ کیا جائے. سرمایہ کی پالیٹکس کا, خاندانوں کی پالیٹکس کا میں اتنا کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہوں. میری ذاتی خواہش ہے, نظریاتی خواہش ہے, اپنی ساری زندگی پاکستان کی سیاست میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس, پریکٹیکل پالیٹکس, الیکشن پالیٹکس, پارلیمانی پالیٹکس کا تجربہ رکھ کے میں اس نتیجے پہ میں آپ کو پہنچ کے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کاش کینیڈا, برطانیہ, امریکہ اور یورپ والی سیاسی جماعتوں سے لے کے پارلیمنٹ کے اندر وہ جمہوریت اور وہ پالیٹکس آ جائے جس میں جناب مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پور کلاس کے پڑھے لکھے باصلاحیت لوگ ملک کے وزیر اعظم بنے, ملک کے صدر بنے, ملک کی لیڈرشپ کے اندر آئے, پارٹیوں کی لیڈرشپ کے اندر آئے. پارٹیاں کسی خاندان کی اور کسی فرد کی گھر کی باندی, گھر کی لونڈی, گھر کا غلام نہ ہو. میں تو اس نظریے کا قائل ہوں بالکل. تو اس نظریے کے اگر آپ اس نظریے کے قائل ہیں تو مجھے یہ بتائیں نا سر, کیا فوج کو آپ گالیاں دیتے ہیں, فوج کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, تباہی کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, ہر چیز کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا عمل آج جبکہ چیخ چیخ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے مفاد میں ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں, چھوڑیں الیکٹیبلز کو, چھوڑیں الیکشنز کو, چھوڑیں ساری چیزوں کو, پہلے میثاقیں پارٹیز سنیں, میں نے آپ کے پروگرام کے درمیان میں بھی ایک بات رکھی تھی, جب پاکستان کی فوج یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے اب مارشل لا نہیں لگانا, تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اور پاکستان کے سربراہان, حکومتوں کے سربراہان کو یہ حکمت اور تدبر کے ساتھ پاک فوج کو, ریاستی اداروں کو پراپر سٹیک ہولڈر سمجھ کے ملک کی اندرونی اور بیرونی تمام ایشوز, ملک کے سیاسی اور غیر سیاسی تمام ایشوز کے اندر ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ رسپیکٹیبل انداز سے بیہیو کرنا پڑے گا. جب وہ بیہیو کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ 15 سال نہیں, مجھے آپ حکومت دیں, مجھے حکومت, لیکن آپ کہیں کہ صرف فوج سے توقع رکھیں اور آپ کی سیاسی جماعتیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ بدماش بن جائیں, وہ آٹوکریٹ بن جائیں, وہ بادشاہ بن جائیں, وہ خلیفہ بن جائیں, وہ ارسٹوکریٹ بن جائیں, وہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اور پھر آپ گریبان کو پڑے فوج کے تو پھر یہ نہیں ہوگا, پھر وہ اگلا ڈنڈا دیں گے, پھر ڈنڈا ایسا دیں گے, پھر چاں کریں گے جیسا سارے اس وقت آپ لگے ہوئے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ لیکن سر ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں, حکمت کے ساتھ چلانی پڑے گی. کتنی خوبصورت طریقے سے یہ سیاسی جماعتیں کھیل کھیلتی ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کی بات کروں میں, کسی ایک کی نہیں, کہ جناب صاف و شفاف الیکشن ہونا چاہیے, عوام کو جو وہ عوام جس کو ووٹ, سنیں جب پورا سن لیں, سوال سن لینا, جب ٹائم نہیں ہے نا سر, سیاسی جماعت, ایک منٹ سن لیں, سیاسی جماعت کی نظروں میں صاف اور شفاف الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں وہ جیتے. بس تو پھر یار آپ پھر عوام, پھر کہاں کی عوام, آپ سر سیاسی جماعت کہہ رہی ہیں تو پھر صاف اور شفاف ہوتا ہے, تو جو ہار جائے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا. تو سوال یہ ہے کہ اس بیچاری عوام کو کیوں آپ جمہور کی بات کرتے ہیں سر, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اس عوام کو آپ ووٹ ڈالنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اس جماعت کے لوگوں کو آپ جو عوام ہیں اس کے ووٹ کو آپ عزت نہیں دیتے, نعرہ تو لگاتے ہیں آپ, عزت نہیں دیتے, ہر آدمی شارٹ کٹ مارنے کی چکر میں ہے. تو جس الیکشن کمیشن سے آپ شفاف الیکشن کی بات کر رہے ہیں اور عوام کے ووٹ کو ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اور عوام جس کو الیکشن جتوائے اس کی بات کر رہے ہیں, یہ باتیں تو میڈیا میں آپ کرتے ہیں, لیکن سر پیچھے تو آپ کا رول دوسرا ہے نا. آپ سب پرچہ لے کر گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اقتدار دے دیا جائے, اور پھر آ کر یہ تاثر بھی دے رہے ہیں کہ اگلی وزیر اعظم ہم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم ہم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں الیکٹیبل آ جاؤ ہمارے پاس. آپ بتائیے یہ الیکٹیبل کی کہانی کب ختم ہوگی سر؟ اب بتا آخری بات ہے, بالکل پنجابی کا ایک محاورہ آپ نے سنا نا, اتھوں بھی تے پلتھوں بھی. یہ سیاسی جماعتوں کا یہی صورتحال ہے. فوج سے جناب مفاد بھی لیتے ہیں, فوج کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں,
فوج سے اقتدار بھی لیتے ہیں, فوج کو جناب گریبان پہ بھی پڑتے ہیں, فوج کے جناب منتے ترلے کر کے اپنے معاملات بھی سیدھے کرتے ہیں, اور فوج کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے کے لیے ہر وقت حکومت میں آ کے تیار بھی ہوتے ہیں. یہی تو منافقت ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ماشاء اللہ اس ملک کے اندر لگے, اور نہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور سیاسی جماعتوں کے سربراہ بادشاہ بنے, ارسٹوکریٹ بنے, آٹوکریٹ بنے, ڈکٹیٹر بنے, آمر بنے. یہ دونوں چیزیں چلیں گی. سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہو, سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت نہیں ہونی چاہیے, خاندانوں کی اور افراد کی. جب یہ چیزیں اب چلائیں گے تو خود بخود چیزیں, نہ الیکشن کمیشن آزاد, نہ الیکشن کمیشن آزاد, نہ عدلیہ آزاد, نہ بیوروکریسی آزاد. مجھے ایک بات بتائیں, 76 سال ہو گیا اس ملک کو, کون 40 سال سے ہم وہی سیاستدان, وہی وزیر اعظم, وہی منسٹر, وہی. ابھی آپ دیکھیے گا اگلا الیکشن مانے یا نہ مانے, جب چوراہے پہ وہ بھانڈی پھوٹے گی اور دال بٹے گی تو سب لینے پہنچے ہوئے ہوں گے, اور ہر آدمی اقتدار کا حصہ ہوگا, اور ملک اسی طریقے سے. آپ بھی چیخ رہے ہوں گے, ہم بھی چیخ رہے ہوں گے, اور ہم برا, اور اوپر سے فیاض الحسن چوہان صاحب بھی چیخ رہے ہوں گے, اور ڈاکٹر دانش بھی چیخ رہے ہوں گے, اور سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہوں گی یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہمیں اقتدار سے دور کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے موروثی سیاست سے دور کرنا چاہتے ہیں. جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے چیخ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں پارلیمنٹ میں آنے سے روکتے ہیں. مافیاز کہہ رہے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری پاکستان کے اندر جو ہم تباہ کر رہے ہیں مافیاز کے ذریعے, وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں. آپ گالی کھائیں گے, ہم کھائیں گے سر, بہرحال ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.